عید میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ذکر اپنے سب نبیوں سے فرما دیا تھا، اور تورات کے علماء نے بھی بنی اسرائیل قوم کو بتا دیا تھا کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ایک ایسا پیغمبر بھیجوں گا جو سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوگا، اور وہ میرا بہت محبوب بندہ ہوگا، اور اس کی امت سب نبیوں کی امت سے افضل ہوگی، اور اس پر میرا خاص رحمت و کرم ہوگا، اور اس کا تعلق بھیڑ بکریاں چرانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہوگا، وہ خود بہت اعلیٰ ہوگا، اور اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الصفات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا، اے شعیب، میں تمہاری زبان کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی سن، اے چرند پرند تم بھی سنو، اے جن و انسان تم بھی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور بھیڑ بکریوں اور اونٹ چرانے والوں کو عزت بخشنا چاہتا ہے، جن کی صفات بہت ہی اعلیٰ ہوں گی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وہ ہر ایک چھوٹے بڑے کی عزت کرے گا، وہ کبھی بھی کسی کے لیے دل آزاری والے بول نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کرے گا، سب سے محبت کرے گا، اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبور میں ارشاد فرماتا ہے، میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، وہ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اس کی زبان سے کبھی بری بات نہیں نکلے گی، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اور اس کی امت پر میرا خاص کرم ہوگا۔ اس کی امت کو 9 نفل دیے جائیں گے جو نبیوں کو عطا کیے گئے تھے، اور اس امت کے وہ فرض دیے جائیں گے جو پیغمبروں کو عطا کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب پیغمبر کی کچھ نشانیاں بھی ارشاد فرمائیں۔ نیکی ان کی پہچان ہوگی، زبان پر حق کی بات ہوگی، انصاف ان کی سیرت ہوگی، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، معاف کرنا اور درگزر کرنا ان کا اخلاق ہوگا، سچائی اور وفاداری آپ کے مزاج میں ہوگی، آپ کے دین کا نام اسلام ہوگا، اور نام محمد ہوگا۔ وہ اچھائی کو پھیلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور ایک اللہ پر ایمان لائیں گے، اور اس اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف
اللہ کی عبادت کریں گے، نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ ریگستان میں عرب ملک ہے، یہاں پر چاروں طرف جنگل، پہاڑ، چٹیل میدان ہیں۔ یہاں پر دھوپ میں ریت تپتی ہے اور دھول بھری ہوائیں چلتی ہیں۔ یہاں کے لوگ تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ کھیتی بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں اور انہیں چرانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور یہیں پر مکہ شہر میں بنو ہاشم خاندان کے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے عبد المطلب اپنے کنبے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ان کی مالی حالت بھی اچھی تھی۔ یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کے کئی اولادیں تھیں اور ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ بی بی آمنہ ایک نیک خاتون تھی۔ ایک مرتبہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے، اے آمنہ، تیرے حمل میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور فضیلت والا ہے، اور وہ دونوں جہاں کا سردار ہے، اور جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نیند سے بیدار ہوئیں اور وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگیں کہ میں یہ خواب سب سے پہلے کسے سناؤں۔ پھر وہ عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنا خواب آپ کو سنایا۔ خواب سن کر عبد المطلب نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی اور کہا، اس خواب کا ذکر تم کسی سے مت کرنا۔ یہ کہہ کر ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ واپس حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئے اور بولے، آمنہ، تم نے یہ کون سی خوشبو لگائی ہے جس سے سارا گھر مہک رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو کسی طرح کی بھی خوشبو نہیں لگائی ہے، لیکن یہ خوشبو میں بھی کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں وہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ اگر میں کسی سے کہوں تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں کبھی دیکھتی ہوں کہ پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور مجھے بیٹے کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور پورا کمرہ طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ پھر اچانک روشنی ختم ہو جاتی ہے، لوگ بھی نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی بات سن کر عبد المطلب بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، یہ بچہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ بچے کی ولادت میں کچھ ہی مہینے رہ گئے تھے، تبھی حضرت بی بی آمنہ کے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ بہت مایوس رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے بات کرنا بھی کم کر دیا۔ جب پڑوس کی عورتیں آپ کے پاس آتی اور پوچھتی، آمنہ، یہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ ایسی خوشبو تو ہم نے آج تک کبھی نہیں محسوس کی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں نے تو کسی طرح کی کوئی خوشبو نہیں لگائی، اور میں خود اس خوشبو سے حیران ہوں کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے جس سے سارا گھر مہک رہا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آج وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ صبح صادق کا وقت، پیر کا دن، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ سارا کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سارا کمرہ نور سے بھر گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ ایران میں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے آتش کدے میں آگ جل رہی تھی اور لوگ اس آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج اچانک سے یہ آگ بجھ گئی اور محل کے 14 برج ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔
جبکہ یہ محل بہت ہی مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے جب یہ 2 کرشمے دیکھے تو سمجھ گیا کہ آج نبوت بنی اسرائیل کی اولاد سے نکل کر بنو ہاشم کے قریش گھرانے میں چلی گئی۔ ادھر عبد المطلب کے گھر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، لوگ آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا اس کے منہ سے یہی نکلا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت بچہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تبھی حضرت بی بی آمنہ کے کمرے میں ایک غیبی آواز آئی۔ آپ فرماتی ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی بصیرت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے وہ اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہے، بچے کو پیدا ہوئے اور بے شمار نبیوں کا علم اس بچے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں کو میرا کلام سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل کائنات جان لے محمد کی ذات کو، محمد کے نام کو، محمد کی شجاعت کو۔ جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، اگر ان کے پیچھے نہیں چلے گا تو یہیں بھٹکتا رہ جائے گا اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔